مدارس سے نکلنے والے علماء نشے کے خلاف، ریپ کے خلاف، تین بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت ہے بے روزگاری، دوسری مصیبت ہے بے حیائی، اور تیسری مصیبت مدرسہ جہاں درس ہوتا ہو، تعلیم ہوتی ہو، اسی کو دینی ادارے اور مدرسوں کے اندر الحمدللہ انسانیت سکھائی جاتی ہے اور انسان ڈھالے جاتا ہے۔ تو بس اس ذات سے جو وابستہ ہوگا وہ جڑ جائے گا، اس ذات سے جو دور ہوگا۔ امت مسلمہ کو میرا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ تم نے سب کا تعارف کرایا، صحیح معنوں میں اپنے نبی کا بھی تعارف کراؤ۔ حضرت، موجودہ وقت میں مدارس کو لے کر کے جس طریقے کا نظریہ لوگوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے سدھارا جائے، سنوارا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ دینی اداروں سے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب ہوتا ہے۔ مدارس سے نکلنے والے علماء نشے کے خلاف، ریپ کے خلاف، سود کے خلاف، جوے کے خلاف، ان ساری چیزوں کے خلاف اپنی اپنی مساجد کے اندر اور اپنے اپنے پروگراموں کے اندر خطاب کر کے لوگوں سے ان برائیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور کی تین بڑی مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت ہے بے روزگاری، دوسری مصیبت ہے بے حیائی، اور تیسری مصیبت ہے جہالت۔ مدارس سے پڑھ کر نکلنے والے علماء بے روزگاری کی وجہ سے جو غلط کاروبار کرتے ہیں ان کو روک کر ان کو صحیح کاروبار اور جائز کاروبار کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ بے حیائی کی وجہ سے خاندان جو بکھر رہے ہیں ان خاندان کو بکھرنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کم علمی اور جہالت کی وجہ سے جس سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اس جہالت کے خاتمے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لفظ مدرسہ جہاں درس ہوتا ہو، تعلیم ہوتی ہو، اسی کو مدرسہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مدرسہ بھی کہیں اور غلط فہمی کے شکار بھی ہوں تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن تو انسان کو انسان بناتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسکول اور مدرسے کے اندر فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اسکول کے اندر ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے جاتے، اسکول کے اندر پڑوسیوں کے حقوق نہیں بتائے جاتے، اسکول کے اندر جھوٹ، غیبت، چغلی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، اسکول کے اندر ایگو کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ وہاں پر سائنس، ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں کا ایجوکیشن دیا جاتا ہے جس سے دماغ روشن ہوتا ہے، اور مدرسہ ایسی جگہ ہے جہاں سے دل روشن کیا جاتا ہے۔ تو مدرسے کے اندر اسی لیے الحمدللہ جامعہ امام احمد رضا ہو یا جامعۃ الرضا ہو یا جامعہ نوریہ ہو یا الجامعۃ الاشرفیہ ہو یا جتنے بھی سنیوں کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے دینی جتنے بھی ادارے ہیں، ان اداروں کے اندر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ دل بھی سنورے اور دماغ بھی سنورے۔ اس کے لیے دونوں تعلیمیں آج کل وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ امام احمد رضا مہرولی شریف میں، یادگار اعلیٰ حضرت حضور منانی میاں صاحب مدظ اللہ العالی جو ہے، ان کی کاوشوں سے قائم کردہ اس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ان سے سنا کہ یہاں پر صرف دینی ایجوکیشن نہیں بلکہ دنیاوی ایجوکیشن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلط افواہوں کے شکار اور پروپیگنڈے کے شکار ہیں۔ حقیقت میں دینی ادارے اور مدرسوں کے اندر الحمدللہ انسانیت سکھائی جاتی ہے اور انسان ڈھالے جاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں جو حکومت کا بھی ایک رویہ مدرسوں کو لے کر کے ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، تمام طریقے کے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک سیاسی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں،
اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کون کیا کہہ رہا ہے، کیا شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہے ہیں سب کچھ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہیں، اور ملک کے ہر انسان کی سچویشن جو ہے وہ پروپیگنڈے کے شکار ہونے کی نہیں ہے۔ جب آدمی آ کر کے دیکھتا ہے اور ساری چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو اس کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے کوئی خاص پیغام، جس طریقے کے فرقہ پرستی لوگ اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں سماج کے اندر، لوگ الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، کس طرح ایک پلیٹ فارم پر آئیں؟ امت مسلمہ کے لیے اتحاد کی ایک ہی صورت ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو صرف انسانوں سے نہیں جوڑا، بلکہ انسانوں کو خدا سے بھی جوڑ دیا۔ تو بس اس ذات سے جو وابستہ ہوگا وہ جڑ جائے گا، اس ذات سے جو دور ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس ذات کی محبت ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور امت مسلمہ کو میرا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ تم نے سب کا تعارف کرایا، صحیح معنوں میں اپنے نبی کا بھی تعارف کراؤ کہ تمہارے نبی کیسے تھے، ان کے تعلقات دوسروں کے ساتھ کیسے تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کے پیغام کیا تھے، انہوں نے دشمنوں سے کیسا سلوک کیا، ان کے اخلاق کیا تھے۔ جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پہنچیں گی تو انشاءاللہ العظیم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور ہو رہی ہیں۔ دنیا کے بیشتر ممالک، ابھی ٹائمز آف انڈیا کے ابھی کل پرسوں کی خبر ہے غالباً، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اب سائنس نے پروف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں، وہ ٹائمز آف انڈیا نے بتایا۔ تو سائنس آج بتا رہی ہے، حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سائنٹیفک اعتبار سے بھی پیش کریں، اور اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن بن کر تشریف لائے، اور انہوں نے پوری دنیا میں امن کی تعلیم عطا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ حضرت بات کرنے کے لیے۔